الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلاة فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاة فیما سواہ الا المسجد الحرام. دنیا کی دوسری سب سے افضل مسجد، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز، یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز دوسری مسجدوں میں نماز سے 1000 گنا سے بھی بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کی جس میں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبوی کی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ دنیا کی دوسری سب سے افضل مسجد ہے، ایک نماز 1000 سے بہتر ہے. یہاں پر یہ سوال ہے کہ ایک نماز 1000 سے بہتر ہے، کعبۃ اللہ میں ایک نماز 1 لاکھ سے بہتر ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اگر کسی آدمی کی ظہر عصر مغرب عشاء چھوٹ گئی اور وہ مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ 1000 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے؟ علماء کہتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے 1000 نمازوں کا ثواب اسے ملتا ہے، 1 لاکھ نمازوں کا ثواب اسے ملتا ہے، ورنہ ایک نماز ایک ہی نماز ہوگی. ظہر پڑھیں گے تو ظہر ہی کا ثواب ہے اور عصر پڑھیں گے تو عصر کا. اگر کوئی عصر پڑھے اور نیت کرے 1000 سے چونکہ بہتر ہے، اب تک جتنی چھوٹی ہے سب کی طرف سے ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. حدیث کا مفہوم اور حدیث کی شرح یہ ہے کہ ایک نماز 1000 نمازوں سے زیادہ اس کا ثواب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں. اور اس مسجد کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس مسجد میں ایک خاص جگہ ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. بخاری ہی کی روایت ہے، ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام: ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. آپ نے کہا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے مسجد کا، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ اللہ کے نبی نے بیان کیا، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ مسجد کی ایسی خصوصیت ہے جو دنیا میں کسی مسجد کو نہیں دی گئی ہے کہ اس میں ایک ایسی جگہ ہے جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ عام طور پر علماء نے اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں، شارحین حدیث نے ابن حجر اور نووی اور ابن عبد البر وغیرہ نے. ایک یہ ہے کہ جو اس میں عبادت کرے گا، اللہ کے نبی کے گھر اور آپ کی ممبر کے بیچ کی جو جگہ ہے ریاض الجنہ، جو اس میں عبادت کرے گا وہ عبادت اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہوگی، اس لیے اسے کہا گیا ہے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. دوسرا معنی جو بہت سارے اہل نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے ٹکڑے کو ممبر سے لے کر گھر تک کے ٹکڑے کو نکال کر اسے اللہ جنت میں داخل کر دے گا، یعنی اتنے حصے کو جنت میں شامل کر دیا جائے گا. جتنے علماء نے شرح کی اس حدیث کی، انہوں نے اس معنی کو بھی ذکر کیا ہے کہ یہ حقیقت میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا. ابھی تو اس زمین میں ہمارے ساتھ ہے، لیکن دنیا پوری ختم ہو جائے گی سوائے اتنے حصے کے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے ساتھ جوڑ دے گا، اس جنت کی زمین کے ساتھ داخل کر دے گا. یہ علماء نے بیان کیا. تو یہ ایسی خوبی ہے جو کسی اور مسجد کو نہیں ملی کہ اس پہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جو مسجد نبوی ہے. دنیا کی دوسری سب سے افضل مسجد ہے. اس مسجد میں نماز کی تمنا کرنا چاہیے اور اس کے لیے مومن سفر بھی کرتا ہے تو یہ دوسری ایسی مسجد ہے جس کے لیے آپ دنیا میں سفر کر کے جا سکتے ہیں ثواب کے لیے. 3 مسجدوں کے علاوہ دنیا میں کہیں پر بھی ثواب کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسجد میں نماز کی آسانی کرے، توفیق دے، میسر کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو جا کر ادا کرتے ہیں ان کی نمازوں کو قبول کرے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.